لوگوں کے سامنے کرنے سے ڈرتا ہے۔ کیا عجب معاملہ ہے کہ وہ گناہ وہ اللہ کے سامنے کرنے سے نہیں ڈرتا۔ یہ انسان کی کتنی کم عقلی اور کم فہمی کی دلیل ہے کہ کل قیامت کے دن لاکھوں کروڑوں انسانوں کے سامنے اس کے اعمال کو ظاہر تو اللہ کر دے گا، تو جو کام آج لوگوں سے چھپا کے کر رہا ہے اللہ اگر چاہے گا اس کو کل لوگوں کے سامنے ظاہر بھی کر دے گا۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا جو لوگ تنہائی میں اللہ رب العزت سے ڈرتے ہوں گے۔ اصل میں گناہوں کا پردہ انہی لوگوں کا ہے جنہوں نے اپنی تنہائی کو اسی طرح پکیدہ بنایا جس طرح انہوں نے اپنی معاشرت کو پکیدہ بنایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ایک مرتبہ ایک وادی میں تھے، وہاں پہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا دل کیا میں اس کا امتحان لوں، اور اس کو جا کے کہنے لگے یہ جو ایک بکری کا بچہ ہے یہ مجھے دے دے، اور اپنے مالک کو کہیں کہ وہ بکری کا بچہ بھیڑیا کھا گیا۔ ایسا کرتے ہیں کہ جو اس کی مارکیٹ کی ویلیو ہے اس سے آدھی قیمت میں تجھے دیتا ہوں، تو کہیں یہ کھا گیا بھیڑیا، اور تو سارے کے سارے پیسے اپنے جیب میں ڈال لیں۔ اس چرواہے نے مسکرا کر عبداللہ ابن عمر کو دیکھا، کہا کیا بات کرتا ہے، کیا بات کرتا ہے، کیا میں اپنے مالک کے ساتھ خیانت کروں؟ کہا مالک تو یہاں پہ موجود نہیں ہے، مالک تو تجھے دیکھ نہیں رہا، مالک کا اگر تو صرف جا کے اتنا ہی کہے گا بھیڑیے نے کھا لیا اس نے تیری بات پہ یقین کر لینا۔ آگے سے چرواہے نے کہا ثم این اللہ، اگر عبداللہ ابن عمر آپ کی بات درست ہے تو یہ بتلائیے اللہ پھر کہاں ہے؟ اگر مالک سے بات خفیہ رہ جانی ہے تو پھر مجھے یہ بتلا دیجئے کیا اس رب سے بھی خفیہ رہ جانی ہے؟ اگر تو اس رب سے خفیہ اور پوشیدہ رہ جانی ہے میں بکری کا بچہ آپ کو دے دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اس کا یہ قول دیکھ کے بار بار گھر جاتے وقت یہی الفاظ دہراتے رہے ثم این اللہ، پھر اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ اس کے مالک کو ٹریس کیا، اس کی قیمت لگائی، اس کو خریدا، اور مالک نے کہا میرا بڑا ایماندار غلام ہے اس کو میں نہیں بیچوں گا۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا منہ مانگی قیمت مانگ، جتنے پیسے کہتا ہے میں اس کو خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ بہت بھاری قیمت کے اندر عبداللہ ابن عمر نے خریدا، خرید کے اس کو اپنے پاس بلایا اور کہا میں نے تجھے خریدا ہے، آج سے تو میرا غلام ہے، لیکن تجھے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ جو تیرا جملہ تھا نا این اللہ، پھر اللہ کہاں ہے؟ اس جملے نے تجھے آزاد کر دیا، جا میں تجھے خرید کے آزاد کرتا ہوں۔ مجھے ایک بات بتلائیے، اگر انسان تنہائی کے اندر اللہ رب العزت کا خوف نہیں رکھتا تو پھر اس کو کیا ضرورت ہے کہ لوگوں کے سامنے اللہ رب العزت کا خوف رکھے؟ اگر اپنی تنہائی پکیزہ نہیں بنانی، آپ کے سامنے یہ واقعہ پہلے بھی رکھ چکا ہوں لیکن آج اس واقعے کا ایک دوسرا اینگل بیان کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا مشہور واقعہ، ان کے والد کا نوح کے پاس کام کرتے تھے مبارک مالی، آپ کو پتا ہوگا یہ واقعہ، مبارک نام کے مالی تھے، وہ نوح کے پاس کام کرتے تھے۔ نوح آیا، اس نے کہا کوئی پھل لے کے آ، مبارک پھل لے کے آئے کھٹا، پھر کہا پھر لے کے آئے کھٹا، کہا تو کیسا مالی ہے، 5 سال ہو گیا میرے باغ کے اندر خدمت کرتا ہے، تجھے یہ نہیں پتا پھل میٹھا کون سا اور کھٹا کون سا؟ کہا مالک آپ نے مالی رکھا ہے اس کام کے لیے تو نہیں رکھا کہ پھلوں کو چکھتا پھروں، پھلوں کو توڑتا پھروں، آپ نے جس کام کی ڈیوٹی میرے ذمہ لگائی تھی میں نے ایک ایک پودے کو پانی دیا ہے لیکن کبھی کسی پودے کا پھل اتار کے چکھا ہی نہیں۔ نوح کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا اپنی بیٹی کو کہا ایک ایسا رشتہ ہے کہ جو اللہ سے تنہائی میں بھی ڈرتا ہے، جو اکیلے میں بھی ڈرتا ہے، تیرا کیا مشورہ ہے؟ بیٹی بھی ایسی نصیبوں والی، اس نے کہا میں مبارک چاہے مالی کیوں نہ ہوں، میں لینڈ لارڈ اور سرمایہ دار کی بیٹی کیوں نہ ہوں، میں اس سے شادی کروں گی۔ جو بات بتلانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اس نیک نیتی اور اللہ رب العزت کے خوف اور تقوی کی بنیاد کے اوپر جو شادی ہوئی، پھر بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام عبداللہ رکھا، جس کو آج تک ساری دنیا کے طالب علم عبداللہ ابن مبارک کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ عبداللہ ابن مبارک، ان کے الگ پوری حالات زندگی اور فضائل کے اوپر اگر گفتگو کی جائے یہ ایک مستقل ٹاپک ہے، لیکن جو بات آپ کو سمجھانا مقصود ہے، مطلوب ہے، یہ اتنے جلیل القدر ہیں، اتنے جلیل القدر ہیں
کہ ان کے ایک ہمسائے نے ایک مرتبہ گھر کے باہر تختی لگائی کہ میں یہ گھر دگنی قیمت پہ بیچ رہا ہوں، دگنی قیمت پہ بیچ رہا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا کیا وجہ؟ دگنی قیمت، مارکیٹ ویلیو اگر 10,000 دینار ہے تو 20,000 دینار میں کیوں بیچ رہا ہے؟ کہا یہ 10,000 میرے گھر کی قیمت ہے اور 10,000 عبداللہ ابن مبارک کی ہمسائیگی کی قیمت ہے۔ حنظلہ بیٹا چپ کر دیں، ہمسائیگی کی قیمت ہے، 10,000 دینار گھر کی قیمت ہے اور 10,000 دینار عبداللہ ابن مبارک کی ہمسائیگی کی قیمت ہے۔ نیا ہمسایہ تاریخ کے اندر یہ بھی واقعہ ملتا ہے، یہ اس طرح کے جلیل القدر لوگ تھے، اللہ کی قسم انہوں نے اپنی تنہائیوں کو اتنا پاک صاف بنایا ہوا تھا، ان کے اخلاق اتنے عمدہ تھے کہ انسان حیران و ششدر رہ جاتا ہے۔ ان کا ایک ہمسایہ عیسائی بھی تھا، اس نے گھر کے باہر قیمت لگائی کہ میرا گھر 4,000 5,000 دینار میں قابل فروخت ہے۔ گھر آئے، ساتھ والے ہمسائے کے باہر بورڈ دیکھا لگا ہوا بیچنے کے لیے، بڑا حیران ہوئے، پریشان ہوئے کہ ہمسایہ اچانک گھر بیچ رہا۔ ہمسائے کو دستک دی، کہا کیا بات ہے؟ کہا مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ کہا آپ میرے ہمسائے ابھی عیسائی ہے، یہ مسلمان ہمسایہ نہیں ہے، میں نے اور آپ نے جائزہ لینا ہے۔ ہم اعتکاف کے اندر بھی چند ہمسائے رکھتے ہیں، ہم گھروں کے ارد گرد بھی چند ہمسائے رکھتے ہیں، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمسایہ تو 40 گھروں تک ہے، 40 گھروں تک ہمسایہ ہوتا ہے، 40۔ ہمیں دائیں والے کے حالات کا نہیں پتا، بائیں والے کے حالات کا نہیں پتا۔ عبداللہ ابن مبارک کانپتے ہوئے اس کو کہہ رہے ہیں اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھے تیری یہ ضرورت اور حاجت کا پتہ نہیں لگ سکا، یہ ایسا کر، یہ 4,000 5,000 جو تو نے قیمت مقرر کی ہے نا، یہ اپنے پاس رکھ لے، جب تیرے پاس ہوں، جب تیرے پاس ہوں اپنی ضرورت پوری کر لے، اگر تیرا دل کرے مجھے واپس کر دی، ورنہ میں اللہ کی راہ میں یہ تجھے صدقہ دیتا ہوں اور تجھ سے معافی مانگتا ہوں کہ مجھے معاف کر دیں۔ میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ میں نے تیرا ہمسائیگی کا حق ادا نہیں کیا، تجھے اتنے پیسوں کی ضرورت تھی اور میں تیرے کام نہ آ سکا، میرے پڑھنے کا، میرے علم کا، میرے دین کا کیا فائدہ ہے؟ وہ عیسائی عبداللہ ابن مبارک کی یہ بات سن کے رونا شروع ہو گیا۔ کہا عبداللہ ابن مبارک آپ مجھ سے معافی مانگتے ہیں، آپ مجھے معاف کر دیجئے کہ مجھے آپ کے ساتھ رہتے ہوئے اتنا عرصہ بیت گیا، مجھے یہ نہیں تھا پتا کہ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے۔ ہاتھ کو آگے کیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ لوگوں نے اخلاق کی وجہ سے، تنہائیوں کی پاکیزگی کی وجہ سے، انتہائی اعلیٰ دینی اقدار کی وجہ سے اسلام کو قبول کیا۔ یہ وہی عبداللہ ابن مبارک ہیں۔ جو بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، جو ہمارا مقصد ہے آج کی گفتگو کا، وہ یہ ہے، یہ عبداللہ ابن مبارک اتنی عظمت والے ہیں۔ آپ کو پتا نا ایک بندہ مسلمان کرنا حضرت علی کو کہا سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ یہ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں مجھے آج خواب آئی ہے۔ خواب کسی کے حجت نہیں ہے دین میں، لیکن خوابوں کو سکہ راوی سے بیان کرنا، اتنے بڑے محدث سے بیان کرنا، اس کی ایک اہمیت ضرور ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہا مجھے خواب آئی ہے، اللہ رب العزت نے مجھے خواب میں دکھایا ہے کہ یہ جو تیرے سامنے جلاحہ رہتا ہے نا، جلاحے سے مراد جو لوہے کا کام کرتا ہے نا، یہ بندہ جنت میں تجھ سے ایک درجہ اوپر ہے، عبداللہ ابن مبارک سے ایک درجہ اوپر ہے، ایک عام مزدور لوہے کا کام کرنے والا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ پتہ کیا وجہ؟ عبداللہ ابن مبارک نے خواب میں وجہ بھی دیکھی، میں نے اللہ سے پوچھا یہ کیسے ہو گیا، میں نے اتنی دین کی خدمت کی، میں نے اتنی دین کی تبلیغ کی، وہ ایک لوہے کی بھٹی میں کام کرنے والا مجھ سے آگے کیسے نکل گیا؟ تو ان کو خواب میں یہ جواب ملا، وہ اس لیے آگے نکل گیا کہ جس وقت تو رات کو تہجد پڑھا کرتا تھا تو وہ تیری گھر کی روشنی کو دیکھ کے اللہ کو کہا کرتا تھا اللہ تو نے میرے ہاتھ کو کاموں سے بھر دیا ہے، مجھے فراغت عطا نہیں کی، میں رزق حلال میں مصروف رہتا ہوں، اللہ مجھے کسی دن اتنا فارغ کر دے کہ میں بھی عبداللہ ابن مبارک کی طرح پوری رات تہجد پڑھ سکوں۔ صرف نیت ہے، آج آپ نے ارادہ کرنا ہے، نیت کرنی ہے۔ ضروریات زندگی، مصروفیات زندگی کی وجہ سے کئی مرتبہ انسان نیکیوں کے پیچھے نہیں دوڑنا ہوتا، لیکن ارادہ تو کرے، لیکن ہمت تو باندھے۔ اللہ اگر تو مجھے کاروبار زندگی سے فراغت عطا کرے گا،
اللہ میں ارادہ کرتا ہوں میں فلاں نیک آدمی کی طرح عبادت کروں گا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو بندوں کے اوپر رشک کرنا جائز ہے, رشک کرنا جائز ہے. ایک وہ جس کو اللہ نے دین اور قرآن کا علم دیا ہو اور وہ اس کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو منور کرتا ہو اور خود بھی اس کے اوپر عمل کرتا ہو, اس کو کثرت سے پڑھتا ہو. کوئی بندہ نہیں نہ پڑھ رہا, وہ اللہ سے یہ خواہش کر سکتا ہے, اس کے اوپر رشک کر سکتا ہے, حسد نہیں رشک کر سکتا ہے کہ اللہ تو نے اس کو کتنا عمدہ قرآن کا علم اور قرآن کا قاری بنایا, اگر مجھے بھی مہلت ملی میں اس طرح کروں گا. اور دوسرا جو انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے آندھی سے طوفان سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے, اس کے بارے میں رشک کیا جا سکتا ہے. لیکن نیت کیا ہونی چاہیے؟ نیتوں کی اصلاح کرنی ہے. وہ یہ اللہ آج کے بعد ہر بندہ یہ ارادہ کرے, اللہ اگر موقع ملا تو عصر حاضر کے سب سے بڑے ولی اللہ کے جتنی اتنی تو انسان عبادت چلو نہیں کر سکتا, لیکن اللہ اگر تو نے کاروبار زندگی سے ہمیں کچھ فراغت کا موقع دیا تو ہم اتنی عبادت ضرور کریں گے جتنی فلاں عبادت کرتا ہے, ہم اتنا دین کا کام ضرور کریں گے جتنا فلاں کرتا ہے. اور عبداللہ ابن مبارک نے ہاتھ کا جو دوسرا حصہ بیان کیا وہ کیا ہے؟ نفلی عبادت نہیں تھا کرتا. لوہے کا کام کرنے والا نفلی عبادت نہیں کر رہا, نہ تہجد عبداللہ ابن مبارک جتنی پڑھ رہا ہے, نہ دین کی تبلیغ کر رہا ہے, نہ ہزاروں محدثین پیدا کیے ہیں. کرتا کیا تھا؟ بھائیوں فرائض کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. میری بہنوں بیٹیوں فرائض کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ان کی خواب کا دوسرا لفظ پتہ کیا ہے؟ جب وہ ہتھوڑا اٹھاتا تھا, اگر ہتھوڑا کمر کے پیچھے بھی ہوتا تھا نا, کمر کے پیچھے ایسے, تو اگر اذان کی آواز آئی ہے نا اللہ اکبر, تو اس نے ہتھوڑا سامنے پڑے ہوئے لوہے پہ نہیں مارنا بلکہ اللہ اکبر کی آواز سن کے ہتھوڑے کو ہاتھ سے چھوڑ دینا ہے. ہتھوڑا پیچھے گرتا تھا, قدم مسجد کی طرف اٹھ جاتا تھا. آج آپ یہاں پہ آئے ہیں, اعتکاف بھی کر رہے ہیں, مساجد کو آباد بھی کر رہے ہیں, لیکن غور کیجئے رمضان گزر جائے گا, مساجد اس طرح آباد نہیں رہیں گی. کیا فرائض ساقط ہو جاتے ہیں؟ کیا رمضان کے علاوہ 5 نمازوں کی جو فرضیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے؟ اور میرے بھائیوں, ایک طرف تنہائیوں کو پاک صاف بنانا ہے, دوسری طرف فرائض کے اندر عمر بر غفلت نہیں کرنی, عمر بر غفلت نہیں کرنی. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. صرف اسی دنیا کے اندر رہتے ہوئے, صرف اسی دنیا کے اندر اللہ نے مجھے اور آپ کو اور نبی کریم کو حکم دیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, کہ پیارے حبیب آپ کی زندگی کی مشکلات میرے امتیوں, میرے ماننے والوں, اور اللہ بھی کہہ رہا ہے میرے بندو تمہارے اوپر سختی مشکلات اور عبادت صرف کب تک ہے؟ موت کی گھڑی تک. اس کے بعد چین ہی چین ہے, اس کے بعد امن ہی امن ہے, اس کے بعد سکون ہی سکون ہے. لیکن یہ چین اور امن بہت بڑے بڑے گناہوں کو ترک کر کے حاصل ہوگا. اسی لیے اللہ رب العزت نے کلام حمید میں ارشاد فرمایا لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی مت جانا, زنا کے رستوں پہ بھی نہیں چلنا. زنا کرنا تو دور کی بات ہے, اس کے اندر مبتلا ہونا تو دور کی بات ہے. اور ایک آپ کو مفسرین کا ایک عجیب و غریب نقطہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مفسرین نے کہا شرک کے ساتھ اللہ رب العزت نے کلام حمید میں خالدین, خالدن, مخلدن, یخلد کا لفظ آیا ہے, ہمیشگی کا لفظ شرک کے ساتھ آیا, بندہ مومن کے قتل کے ساتھ آیا ہے, اور تیسرا جس گناہ کے ساتھ ہمیشگی دوام اور لمبے عرصے کا ذکر آیا وہ زنا کا. صرف ان 3 گناہوں کے بعد خالدن, مخلدن یا یخلد کا لفظ اگر 3 گناہوں کے بعد آیا ہے تو وہ یہ 3 کبیرہ بہت بڑے گناہ. ایک شرک کرنا جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے, دوسرا بندہ مومن کو قتل کر دینا جو ایمان والا ہو, جو کلمہ گو, اور تیسرا کوئی مسلمان بیٹا اور بیٹی آپس میں برائی میں مبتلا ہو جائے, نعوذ باللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ مومن جس وقت زنا کر رہا ہوتا ہے یا عورت جس وقت زنا کر رہی ہوتی ہے, ان کا ایمان جسم سے مکمل طور پہ نکل جاتا ہے, ان کے دل میں رائی برابر ایمان نہیں رہتا, وہ قمیص کی طرح ان کے سر کے اوپر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے جس وقت وہ برائی میں مبتلا ہوتے ہیں. خدا نہ خواستہ اس عالم میں اگر موت آ جائے تو حالت کفر میں ہی آ گئی ہے, بے ایمانی کی حالت میں آ گئی ہے, اور جس وقت وہ اس عمل سے فارغ ہوتا ہے تو ایمان کا جتنا نقصان ہونا ہوتا ہے اتنا نقصان ہو جانے کے بعد ایمان واپس آ جاتا ہے.
اور یہ بات حدیث سے ثابت ہے. ہمارے بعد بھائی اس بات کے اوپر بھی بلا وجہ انکار کرتے ہیں جی ایمان بڑھتا نہیں، ایمان کم نہیں ہوتا. یہ تو قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ بعد اللہ کی آیات کو سن کے لوگوں کا، مومنوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اور بعض دفعہ ایمانی کیفیت آپ خود دیکھ لیں، رمضان میں ایمانی کیفیت بڑی ہوتی ہے، غیر رمضان ایمانی کیفیت کمزور ہوتی ہے. جس وقت انسان اللہ کی حدود کو پامال کر رہا ہوتا ہے اس کا ایمان صفر ہو جاتا ہے، قمیص کی شکل میں اس کے جسم سے باہر نکل جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کے اندر اس عمل بد میں مبتلا لوگوں کا جو احوال بیان کیا وہ اتنا سنگین ہے، اگر ان کی تفاصیل بیان کی جائیں انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. لیکن صرف دو باتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت آپ کے سامنے رکھوں گا. خدا نہ خواستہ جو بھائی، جو بیٹا، جو عورت، جو مرد اس عمل میں مبتلا رہے ہیں اور انہوں نے مرنے سے پہلے توبہ نہیں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معراج کے اندر دو منظر کھینچے. پہلا منظر، ایک بہت بڑا تندور ہوگا، اس تندور کے اندر براہنہ مرد اور عورتیں ہوں گی، اس کے نیچے آگ لگی ہوگی، اور جب آگ ان مرد اور عورتوں کو اوپر لے کے جائے گی وہ تندور کے قریب پہنچے گے کہ باہر نکل ہی آئیں، آگ کے شعلے کم کر دیے جائیں گے، وہ پھر تہ میں گر جائیں گے جو بڑا گہرا ہوگا، پھر آگ بڑکے گی، پھر اس کو کم کیا جائے گا، پھر آگ بڑکے گی، پھر کم کیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کی ہولناکی بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جہنم کا اپنا عذاب بھی اتنا شدید تھا، پھر اس کے اندر آگ کا تندور، پھر اس کے اندر یہ معاملہ میں لرز کے رہ گیا. میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں میری امت کے جن کو اتنا سخت عذاب ہو رہا ہے، نعوذ باللہ. تو مجھے بتلایا گیا یہ وہ لڑکے اور لڑکیاں ہیں، یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں کہ جو آپس میں رضامندی سے تنہائی میں ملتے تھے تو برائی کا ارتکاب کر لیتے تھے. اور یہ جو محدثین نے اس حدیث کے نیچے باب لکھے ہیں نا، وہ یہ بھی لکھے ہیں کہ یہ تندور کا جو عذاب ہے اس طرح دینا یہ ان کے حسب حال ہے، اس وجہ سے کہ وہ زندگی میں تنہائی چاہتے تھے. اللہ نے جہنم کے اندر ان کو علیحدہ تنہا کر کے عذاب دینا شروع کر دیا. وہ برائی میں نچلے اعضاء کی طرف سے مبتلا ہوتے تھے، اللہ رب العزت نے آگ کو نیچے کی طرف سے ان کو جلایا. خیر محدثین کے یہ جو ابواب ہوتے ہیں ان کے اندر بڑی فکر اور عبرت کی باتیں ہوتی ہیں. اور جو دوسرا عذاب اس برائی کے اندر مبتلا ہونے والوں کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے جہنم کے اندر اتنے پھولے ہوئے لوگ کوئی نہیں تھے دیکھے جتنے میں نے ایک خود میں، ایک جہنم کے کنارے میں دیکھے. دنیا کے اندر کوئی چیز ان سے بڑی اور موٹی نہیں. مراد یہ کہ ہاتھی جتنا جسم بھی ہو یا جو بھی بڑی سے بڑی چیز آپ دنیا میں دیکھ چکے ہیں اس سے زیادہ پھولا ہوا جسم مردوں اور عورتوں کا. اور جب مجھے اس کے قریب سے گزارا گیا تو اس کے اندر سے مراحیز کی بدبو آ رہی تھی. مراحیز ایسے واش رومز کو کہتے ہیں جن کو دھوئے ہوئے ایک عرصہ بیت جائے اور ان کے اندر گندگی پڑی ہوئی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کی شکلیں بدصورت، ان کا منظر کری، ان کے جسموں سے بدبو آ رہی ہے. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ بھی وہی ہیں جو بازاروں کے اندر، گلیوں کے اندر اپنی طرف سے بڑی خوشبو لگا کے نکلتے ہیں. آج آپ دیکھ لیجئے چاند رات قریب آنے والی ہے، لبرٹی سے لے کے ڈیفنس تک، ڈیفنس سے لے کے جتنی مارکیٹیں ہیں وہاں پہ خوشبوئیں لگا کے نوجوان لڑکے خوشبوئیں لگا کے، عورتیں بچیاں کس لیے نکلیں گی؟ تاکہ لوگ ہماری طرف مائل ہو سکے. مرد بھی اس لیے نکلتے ہیں خوشبوئیں لگا کے، شیو کروا کے، تاکہ لڑکیاں ہماری طرف اٹریکٹ ہوں. ان کو بھی عذاب ان کا حسب حال مل رہا ہے. یہ دنیا میں خوشبو کو پسند کرتے تھے، اللہ نے جسموں میں ایسی بدبو ڈالی ہے کہ غسل خانوں اور باتھ روموں کی بدبو بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور یہ بڑے اکڑ کے چلتے تھے، بڑا پھول کے بڑی خوشی سے نکلتے تھے، اس لیے اس عذاب کے اندر ان کے جسموں کو اسی طرح پھلا دیا گیا ہے جس طرح یہ دنیا میں خوشبوئیں لگا کے پھول کے نکلتے تھے. اللہ نے عذاب کے اندر بھی یہی شدت کو پیدا کیا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں، میری بیٹیوں یہ بات کی، جو مجھے
दो जबड़ों के माबैन और दो टांगों के दरमियान जो अशिया हैं, जो आज़ा हैं, उनकी जमानत दे दे। सिर्फ दो चीजों की जमानत। आज इरादा करो इन दो चीजों को अल्लाह की रजा के मुताबिक और अल्लाह की इताअत के मुताबिक और अल्लाह की इजाजत के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। अल्लाह की कसम, मैं गारंटी नहीं दे रहा, मैं नहीं दे रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे जन्नत का वादा कर रहे हैं। सिर्फ जुबान की हिफाजत, सिर्फ दो जबड़ों के माबैन जो उज़व है इसकी गारंटी, और दो टांगों के माबैन जो चीज है उसकी गारंटी आप दे दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं जो मुझे आके इन दो चीजों की गारंटी देगा, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको जन्नत की गारंटी देता हूं। आप और मैं इन दो चीजों के ऊपर कंट्रोल अगर सिर्फ कर लें, और इब्तदा वहीं से होनी है जो कल आपके सामने रखी है बात, कुल्लिल मोमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम और कुल्लिल मोमिनात यगुद्दून मिन अबसारिहिन। अगर नजर को कंट्रोल किया जाएगा, अगर नजर की हिफाजत की जाएगी, तब ही इस तरह की बुराइयों के अंदर आप मुब्तला नहीं होंगे। अगर नजर को आवारा छोड़ दिया, अगर नजर का तीर चला दिया और फिर बंदा जितना मर्जी सोचता रहे, फिर इस किस्म के मामलात से नहीं बच सकता। मुआशरा पहले ही किस किस्म का बिगाड़ है। यहां पे ऐसे ऐसे मुफक्किरीन मौजूद हैं जो ये बात कहते हैं, जनाब ये जो संसार की सजा है ना हद की, ये मौलवियों ने खुद गढ़ी हुई है, नाऊज़ बिल्लाह। हजरत माइद असलमी, हजरत शबीबा गामदिया, रजा कराना, अब ये जब मिसाल उनको दी जाती है ना, आगे से कहते हैं ये रजा कराना तौर के ऊपर अपने ऊपर सदा लगवाने आए थे। इन्होंने रजा कराना तौर पे पेश किया, इसलिए इनको संसार किया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह के अंदर एक यहूदी जोड़ा आया। नबी करीम ने कहा तुरात में क्या सजा है ज़ना की? उन्होंने कहा मुंह काला करो, जूतियां मारो, कोड़े लगाओ। हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम खड़े, कहा इनको कि अगली आयत पढ़े। उन्होंने उसके ऊपर हाथ रखा हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाथ उठाओ, अगली आयत पढ़ो। उसके अंदर जानी और जानिया मर्द की सदा संसार लिखी हुई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुझसे धोखा करते हो। उन दोनों को संसार करवाया। ये तो चलो यहूदी जोड़े की बात हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मुकदमा लाया गया। एक बंदा आया, उसने कहा मेरे बेटे ने फला की बीवी के साथ बुराई की है, मैं आपको कसम दे के कहता हूं, आपको अल्लाह की कसम दे के कहता हूं, आप किताबुल्लाह से इसका फैसला कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं जिस रब के हाथ में मेरी जान है, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला कज़ियन्ना बैनकुमा बि किताबिल्लाह वल्लज़ी नफ्सी बियदी, जिसके कब्जे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताबुल्लाह से तुम्हारा फैसला करूंगा। उस औरत को संसार किया जाएगा और ये कमारा मर्द है, इसको 100 कोड़े लगाए जाएंगे। आप बताइए, आज एक मुफक्कर कहता है कुरान के अंदर सजा ही नहीं है, रजम कुरान से साबित किया जाए। यहां पे सहाबी आके अल्लाह के नबी से पूछ रहा है और हुक्म मुतालबा ये कर रहा है, आपको अल्लाह की कसम है, आप अल्लाह की किताब से फैसला कीजिए। नबी करीम कसम खा के कह रहे हैं मैं अल्लाह की कसम खाता हूं, मैं किताबुल्लाह से फैसला करूंगा, और संसार की सजा दे रहे हैं। इसीलिए हजरत उमर ने कहा था, और लोगों सुन लो, जना के बारे में सूरत नूर के अंदर आयत उतरी थी, उसकी तिलावत नबी करीम ने मनसूख कर दी, जिसके अंदर ये बात मौजूद थी कि शादीशुदा मर्द, शादीशुदा औरत अगर जना करेंगे तो उनको संसार किया जाएगा। ऐसा ना हो कि एक अरसा बीत जाए, एक अरसा गुजर जाए और तुम में से कोई शकीय कलब, आप बताइए हजरत उमर की अकल को दाद देने की बात है, तुम में से कोई शकीयुल कलब, कोई गुमराह उठे और कहे हमने संसार की सजा किताबुल्लाह में नहीं पाई। आप बताइए हजरत उमर आज मुनकरीन हदीस को क्या कह रहे हैं कि ऐसा ना हो एक अरसा बीत जाए, जिसके दिल के अंदर मरद है, जो गुमराह है, वो तुम्हें बहका ना दे कि कुरान के अंदर हम शादीशुदा की सजा रजम नहीं पाते,
میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی زانی اگر شادی شدہ ہوتا تھا اس کو سنسار کیا جاتا تھا، ابو بکر کے دور میں بھی کیا جاتا تھا، میں عمر کے دور میں بھی کیا جائے گا، اور یہ اللہ کی حدیں قیامت کے دن تک قائم رہیں گی۔ لیکن ایک فتنہ اٹھے گا، ایک شقی القلب پیدا ہوگا جو تخت کے اوپر بیٹھ کے کہے گا میں صرف قرآن مانتا ہوں، میں صرف قرآن مانتا ہوں، میرے سامنے حدیث کی بات نہ کرو۔ پہلے سے پتہ، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک حدیث ہے جس کے اندر منکرین حدیث کے فتنے کو آشکار کیا گیا۔ آج جس کا دل کرتا ہے حدیث کا انکار، جس کا دل کیا، کوئی جس کے عقل میں کوئی بات نہیں نہ آتی، میری عقل میں یہ بات نہیں آتی، حدیث صحیح نہیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ اتنا گندا باطل فلسفہ ہے، حدیث کا انکار کرنا بذات خود قرآن کا انکار ہے۔ قرآن میرے اور آپ کے اوپر نازل نہیں ہوا، قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے۔ انہوں نے کہا یہ قرآن ہے، انہوں نے کہنا ہے تو قرآن ہم نے ماننا ہے۔ انہوں نے کہا اقرا قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت سے پہلے کیا کہا؟ نبی کریم نے کہا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نبی کریم کہیں گے تو ہی ہمیں پتا چلے گا یہ قرآن ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ہی نہ، حدیث کے بغیر قرآن کو بتائیے کیسے مانا جائے گا؟ اگر حدیث کو مشکوک کر دیا جائے تو پھر بتائیے جو قرآن پاک کے اندر 700 مقامات کے اندر اللہ رب العزت نے نبی کریم کی پیروی کا حکم دیا، نبی کریم کی زندگی کو نمونہ کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دیں اس کو لے لو، جس سے روکے رک جائے، ان کی زندگی نمونہ ہے، ان کی زندگی ہی مشعل راہ ہے، ان کی صبح و شام کی پیروی کرنی ہے۔ آپ مجھے بتلائیں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محفوظ ہی نہیں، اگر جو نمونہ ہے وہ سیمپل ہی محفوظ نہیں، یعنی حدیثیں ہی صحیح نہیں ہیں، اگر نبی کریم کی پوری سیرت ہی پاک محفوظ نہیں ہے تو بتائیے میں اور آپ کس کی پیروی کریں گے؟ پھر تو اللہ میں کہہ ہی نہیں سکتا۔ سیمپل دیے بغیر اللہ رب العزت ہم سے یہ کیسے مطالبہ کر سکتا ہے؟ انشاءاللہ اس حوالے سے ہم اپنی چند گزارشات کو کل بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن آج جو بات کہنا مطلوب مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہماری خلوتوں کو بھی پاک کرے، ہمیں تنہائی کے اندر بھی فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اور میرے بھائی، بیٹے، بیٹیاں جنہوں نے کل کے درس کے بعد بہت سے سوالات کیے ہیں، ان میں سے ایک سوال کا جواب میں دینا چاہتا ہوں۔ اور میری بیٹیوں، میری بہنوں، یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ غیر محرم سے اگر صرف گفتگو کی جائے تو اس کا جو آپ نے وعید اور عذاب بتلایا ہے، یہ میری بیٹیوں بہنوں اللہ کی قسم میں نے نہیں بتلایا، یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ اپنے آواز کے اندر، یہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے، اپنی آواز میں لوچ بھی پیدا نہیں کرنی، آواز تلخ ہونی چاہیے۔ جب غیر محرم سے بات ہو رہی ہو، سیڈکٹیونس، اس کا سین کیا، اس کا ایس کیا، اس کی ذرہ برابر بھی شائبہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو بات آپ نے کی کہ مسئلہ مسائل کسی عالم سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن مسئلہ مسائل پوچھنے کی بھی ایک لمٹ اور حد ہوتی ہے۔ شریعت میں شرم نہیں ہے، شریعت میں مسئلہ مسائل پوچھا جا سکتا ہے، لیکن مسئلے مسائل کی آڑ میں لمبی لمبی گفتگو ہو رہی ہو، لمبی لمبی باتیں ہو رہی ہوں غیر محرم کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو غیر محرم جس جگہ اکٹھے ہو، تیسرا کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے۔ جتنا مرضی بڑا حاجی، نمازی، عالم دین ہو، اگر کسی غیر محرم کے ساتھ تنہا بیٹھا ہوا ہے تو مسئلہ بیان کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ سب سے پہلے اس کے اندر کوئی تیسرا بندہ موجود ہونا چاہیے، پھر مسئلہ بتانا ہے۔ اگر ایک عورت ایک مرد اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں اور سمجھ رہے ہم دین پڑھ رہے ہیں، یہ فتنہ ہے، یہ دین نہیں ہے۔ ہاں عورت کی 2 سہیلیاں 3 سہیلیاں موجود ہیں، فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، پھر سوال ہو سکتا ہے۔ اگر مجلس موجود ہے، زیادہ لوگ موجود ہیں، پھر سوال ہو سکتا ہے۔ اکیلی عورت، اکیلا مرد کمرے کے اندر بیٹھا ہو اور اسی کے اوپر قیاس کرتے ہوئے، اکیلی عورت گھر میں موبائل پہ بیٹھی ہوئی ہے، اکیلا مرد چاہے عالم دین ہو گھر میں بیٹھا ہوا ہے، آپس میں مسائل کے دینیا کے علاوہ گفتگو ہو رہی ہے، تو یہ تخزانہ بالقول نہیں ہے، یہ لہجے کی لوچ نہیں ہے، اس کی کسی بھی صورت کسی بھی حالت میں اجازت نہیں ہے۔ سبحان ربک رب العزت